حضور غریب نواز نے 33 سال میں تقریباً 7 سال تو صرف علم دین سیکھا۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے، آج بہت سارے لوگ صوفی صافی بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم صوفی، ہم تصوف والے، ہم طریقت والے، ہم پہنچے ہوئے۔ آج کل یہ لوگ سب پہنچے ہوئے لوگ بہت ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کو فرماتے ہیں جو کوئی کہے کہ میں پہنچا ہوا، مجھے شریعت کی ضرورت نہیں، میں پہنچا ہوا، مجھے شریعت و سنت کی ضرورت نہیں، یقیناً وہ پہنچا ہوا۔ یقیناً حضرت جنید بغدادی فرما رہے، صوفی صاحب مجھے معاف کریں، جنید بغدادی فرماتے ہیں جو کہ مجھے شریعت و سنت کی ضرورت نہیں، میں پہنچا ہوا، یقیناً وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں؟ جہنم میں۔ نبی کے راستے کو چھوڑ کر کوئی کامل ہو نہیں سکتا، کوئی کمال کا درجہ پا نہیں سکتا جب تک نبی کی راستے پر عمل پیرا نہ ہو، سنت اور شریعت کی پابندی نہ ہو۔ آج تو صوفی سمجھ لیا ہے 4-6 الگ الگ انگوٹھیاں پہننے کا، 10 انگلی میں 15 انگوٹھی، ایک ایک میں 2-2 3-3 انگوٹھی، لال پیلے ہرے نیلے کپڑے پہن لو، الگ الگ قسم کے جری مری شاہ بن جاؤ، پان کھاؤ، پان اتنا کھاؤ کہ پان کی پیک یہ دونوں طرف سے لٹکا کرے۔ یہ رومال یہ تصوف کے صوفیوں کا رومال ہے جو ان کے گلے میں ہوتا، لیکن یہ رومال صوفیوں کا الگ اور یہ صوفی صافی لوگوں کا الگ۔ یہ تو پان کی رال گرتی ہے اسی کو پوچھنے کے لیے لٹکائے ہیں۔ یہ سمجھ رہے کہ بس یہ لال پیلے ہرے نیلے کپڑے پہننے کا نام تصوف ہے۔ سن لو، تصوف نام ہے غلامی مصطفیٰ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کو جھگڑے کو چھوڑو، مولوی مدرسہ چھوڑو۔ مولوی مدرسہ اور مسجد مدرسے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو پینے والے۔ کہتے ہیں ہم پڑھنے پڑھانے کے قائل نہیں، ہم پینے پلانے کے قائل ہیں۔ ہم تو نظروں سے پیے، تو نے کتابوں سے پی ہے، میں نے نظروں سے۔ بہت قوال لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں، تفصیل میں آپ کا وقت نہیں حضرت، نہیں تو آج تو غریب نواز کا کرم ہے، موڈ بن گیا۔ خیر، ہم پینے والے۔ ابے تو کیا پیے گا؟ تو کیا پیے گا؟ مصطفیٰ پیارے کی شریعت و سنت کو چھوڑ کر کوئی راستہ تجھے اللہ تک نہیں پہنچا سکے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اسے مولوی لوگ کا کام ہے، وہ پڑھے وہ پڑھاویں، ہم کو کیا، ہم کو کیا، ہم کو کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، اسلام کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ ہم نے غوث پاک کی تاریخ بھی پڑھی، غوث پاک بھی 25 سال کی عمر تک پیدائشی ولی اور عالم ہونے کے باوجود 25 سال کی عمر تک مدرسے میں بیٹھ کر دین سیکھا، پھر مدرسے میں بیٹھ کر دین پڑھایا ہے۔ اور معین الدین اجمیری بھی تقریباً 25 سال کے لگ بھگ کی عمر تک یہ بھی دین کے پاک پڑھتے رہے، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے۔ اس کے لیے سفر کر کر کے یہ شہر سے وہ شہر، وہ شہر سے وہ شہر جا کے پڑھتے رہے۔ بتا دیا کہ بغیر نبی کا دین پڑھے اور سیکھے کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ پھر غریب نواز نے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ آج کچھ لوگ وہی سمجھتے ہیں صوفی ہے کہ گلے میں تسبیح لٹکا لی، کبھی کبھی میں بھی لٹکاتا ہوں، کبھی ہاتھ میں بھی لگا لیتا ہوں، طبیعت کبھی ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتا ہے سارا تصوف تسبیح میں لٹکا۔ وہ پیلی تسبیح، ہری تسبیح، تو چائنا والوں نے کیروے کی بھی وائٹ لگا دی، عجیب عجیب قسم کی تسبیح۔ وہ تسبیح خالی لٹکانے اور دکھانے کی ہوتی، پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ وہ ہے کہ 1000 دانے کی تسبیح، وہ سمجھتے ہیں کہ بس تسبیح گھوٹنے ہی کا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کمال نام ہے غلامی مصطفیٰ۔ فرماتے بغیر نماز کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غریب نواز نے ایک وقت کی
کی بھی نماز نہیں چھوڑی صاحب، ایک وقت کی بھی. 100 سال کے قریب عمر ہو گئی، ایک وقت کی بھی نماز اس کے وقت سے دوسرے وقت پہ نہیں پڑھی. روزہ رمضان تو چھوڑو، جو ایام ممنوعہ ہیں مکروہہ، اس کے علاوہ سال بھر روزے سے رہے. آج کل صوفی صاحب نے کو قوالی بہت پسند ہے، ہمارے سلسلے چشت میں چلتی ہے. تو میاں تم چشتی لوگ ہو، سنتے ہو قوالی سنو اور منع نہیں کرتے. وہ قوالی سنو جو نظام الدین اولیاء حضرت معین الدین چشتی نے سنی. نظام الدین اولیاء کی بھی وہی تاریخ ہے، غریب نواز کی بھی وہی تاریخ. غریب نواز کے لنگر خانے میں، ان کی خانقاہ میں کئی ہزار لوگوں کا کھانا دوپہر میں بھی بنتا تھا، رات میں بھی بنتا تھا، 2 وقت کا کھانا. خادم آتا، حضور لنگر خانے میں کھانا پکنا ہے، تو اپنا مسلح ایسے اٹھاتے، جتنی چاہیے پیسہ لے لو. مسلح کے نیچے سے پیسہ نکالتا، جاتا کھانا پکاتا. تو جن کے دسترخوان پر 2000 4000 5000 آدمی دونوں وقت کھاتے تھے، وہ معین الدین خواجہ صرف 1 لقمہ سحری میں کھاتے تھے، 1 لقمہ افطاری میں کھاتے تھے. جب چشتی بننا ہے، قوالی سننا، تو پہلے ایسا کرو. کپڑا غریب نواز اتنے سادے لباس پہنتے کہ جب تک بوسیدہ نہ ہو جاتا بدلتے نہیں تھے. کہیں سے بوسیدہ ہو جائے، کاٹن ہی تھا، آج کے جیسے تو کپڑے تھے نہیں. بوسیدہ ہو جائے تو اس میں پیوند لگا دیں، 1 پیوند 2 پیوند 3 پیوند 25 پیوند. اب پیوند میں ایسا نہیں کہ میچنگ کر کے پیوند لگے. اب تو لوگ بڈھوں کو دیکھا ہے صاحب، کپڑے میں بھی میچنگ، جوتا بھی میچنگ، ٹوپی بھی میچنگ، اور رومال بھی میچنگ. بچیوں کو کہاں تک ہم بچیوں کی شکایت کریں، بڈھوں کو ہم نے دیکھا ہے صاحب میچنگ کر رہے ہیں، کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا تماشا. اللہ رحم فرمائے. غریب نواز کی شان وہ کہ 10 کلر کا جو کپڑا مل جائے اسی کی پیوند، اور اس کے بھی بہت صفائی سے نہیں کہ رفو کرا لے. بڑے بڑے دھاگے کے کپڑا الگ رنگ کا، دھاگے الگ رنگ کا، بڑے بڑے ٹانکے وہ پیوند لگے ہوئے. غریب نواز نے بتایا قیمتی کپڑا پہننے سے آدمی کامل نہیں ہوتا، دل صاف رہنے سے آدمی کامل ہوتا، رب کو راضی کرنے سے آدمی کامل ہوتا. فاقہ کرو، روحانیت ترقی کرتی. لیکن آج تو ہم خالی کھا 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 اور کھا. لنگر ہے، ابھی اگر لنگر کا اعلان ہو جاتا جتنے ہیں اس سے 10 گنا اور باہر جمع ہو جاتا. اور لنگر نہیں ہے تو ہے ہی نہیں. یاد رکھو غریب نواز نے کہا بانٹو، دو، خیرات کرو، اپنی ذات پر کم خرچ کرو. غریب نواز نے سب کے ساتھ اخلاص کا برتاؤ کیا. اپنے ہر پڑوسی کا خیال رکھو. محلے میں پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا، جاتے غسل میں شریک ہوتے، نماز جنازہ پڑھتے، قبر تک جاتے، لوگ دفن کر کے چلے جاتے، غریب نواز وہی بیٹھے بیٹھے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. کوئی غریب آ جاتا. ایک آخری واقعہ بتا دیں کہ کیسے غریبوں کی مدد کرتے. غریب نواز یوں ہی نہیں ہوئے. ایک دن غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، راجستھان ہی کا، کہنے لگا حضور میری ایک چھوٹی سی زمین ہے، لگان بہت زیادہ ہے، میری بچیاں بڑی ہو گئی، خرچہ بہت زیادہ، لگان اور بڑھ گیا ہے، اگر اتنے لگان دوں گا تو میرا زندگی نہیں چلے. غریب نواز نے کہا کہ حضور آپ کوئی سفارش کر دیں بادشاہ وقت دلی میں، میرے خواجہ اجمیر میں. غریب نواز نے کہا اچھا کل آؤ، ہم تمہارے ساتھ دلی چلیں گے، بادشاہ سے مل کے تمہاری سفارش کریں. بن مانگے موتی مل گیا. کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن آیا، غریب نواز چلے. اب پیدل پا برہنا اجمیر سے دلی قریب آئی تو بس دلی میں شور مچ گیا، خواجہ صاحب آ رہے ہیں. اس وقت دلی کے روحانی بادشاہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھے، اور ظاہری بادشاہ حضرت شمس الدین التمش تھے. خبر لگی، بہت لوگ آئے، استقبال کیا، خانقاہ میں گئے، بات چیت ہوئی.
حضرت نے فرمایا خیریت ہے حضرت، پہلے سے کوئی کھوج نہیں، خبر نہیں، پہلے سے اطلاع نہیں، پہلے سے اطلاع دے دیتے، کیسے آنا؟ کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی زمین کا مسئلہ ہے، اس کی زمین کا مسئلہ ہے، اور یہ زمین کی لگان معاف کروانی ہے، بادشاہ سے سفارش کرنی ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور اس کے لیے اتنی دور آنے کی ضرورت کیا تھی، تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک خط لکھ کے میرے پاس بھیج دیتے، آپ کا کام کروا دیتا، اس لیے کہ بادشاہ وقت شمس الدین التمش یہ میرا مرید اور خلیفہ، کیسے نہیں مانے گا؟ بادشاہ وقت کو خبر لگی، بادشاہ بھی دوڑا بھاگ آیا، حضور دادا پیر آئے ہیں، دادا پیر آئے ہیں۔ کہا حضور کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی زمین کی لگان کی معافی کی بات ہے، اس کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ وقت نے کہا حضور آپ نے شرمندہ کیا، کیوں اتنی تکلیف کی، اتنی دور چل کے آئے؟ ارے اسی کو کہہ دیتے کہ جا کے کہہ دینا کہ معین الدین نے کہا ہے کہ میری لگان معاف کر دو، اس کی کہے تو میں آپ کی بات مان لیتا، اس کی لگان معاف کر دیتا، اس کو کیا کون سی بڑی بات، آپ کیوں اتنی تکلیف کی؟ اس وقت غریب نواز نے کہا تھا، بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی غریب دکھی دل ہوتا ہے اور اپنے دکھ درد پر وہ مسلمان صبر کرتا ہے، اس وقت اس پر اللہ کی رحمتیں برستی۔ اس کا دل دکھی تھا، یہ ضرورت مند تھا، یہ پریشان تھا، اور ایسا مسلمان جب صبر کرتا ہے اس پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں بھی جانتا تھا کہ یہ خط لکھ دیتا، کسی کو بھیج دیتا، یا اسی سے کہہ دیتا، اسی کے ہاتھ خط دے دیتا، کام ہو جاتا، لیکن میں نے سوچا کہ اسی بہانے اس پر جو رب کی رحمت برس رہی ہو اتنے دن تک مجھے بھی وہ رب کی رحمت مل جائے۔ یہ ہے غریب نوازی۔ عرض یہ کرنا ہے میرے دوستو کہ حضور غریب نواز نے علم دین سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کے بعد پھر عبادت و ریاضت کے لیے جنگلوں میں گئے، پہلے ہی سے نہیں تسبیح گھونٹنے لگے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بے علم جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، جاہل کبھی پکا صوفی سچا صوفی ہو نہیں سکتا۔ تو تصوف کی راہ میں سب سے پہلی منزل علم دین کا حصول ہے، اس لیے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، مکتب میں بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، مسجدوں میں بھیجو، علماء کے قریب رکھو، نہیں دارالعلوم بھیج سکے کوئی بات نہیں، وعظ کی محفلوں میں خود بھی جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ، کچھ دین سکھاؤ، یہی دین انشاءاللہ تمہاری دنیا کو بھی سدھار دے گی، تمہاری آخرت کو بھی سدھار دے گی۔ تو غریب نواز نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، غریب نواز کا لنگر کرو کہ نہ کرو، غریب نواز کے مزار پہ لاکھ روپے کی چادر چڑھاؤ کہ نہ چڑھاؤ، لیکن اگر غریب نواز کے نام پر تم قرآن کی تلاوت کرتے رہے، غریب نواز کے نام پر تم قرآن پاک کی اور تعظیم کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، انشاءاللہ غریب نواز ضرور اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ غریب نواز ہمارے چادر اور نیاز کے محتاج نہیں ہے۔ سوچو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، غریب نواز نے اپنا گھر بار کاروبار زمین جائیداد وطن کس کے لیے چھوڑا تھا؟ کس کے لیے چھوڑا تھا؟ دین اور اسلام ہی کے لیے تو چھوڑا تھا۔ انہوں نے دین اور اسلام کے لیے اپنا سارا علاقہ، اپنی زمین جائیداد سب چھوڑ کے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے یہ سفر کیا تھا، اور آج ہم غریب نواز کہے جاتے ہیں تو خالی دولت مانگیں، دولت مانگنا ہو تو غریب نواز ایسا کر دو، غریب نواز ویسا کر دو، کیس جیت جاؤں، اولاد ہو جائے، دکان ہو جائے، مکان ہو جائے۔ ہم صرف دنیا مانگنے غریب نواز کے پاس جاتے ہیں، دنیا یہ تو غریب نواز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ غریب نواز تو رب کی رضا دلا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہیں، رسول پاک کے در تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں پیر کے ملنے سے کیا ملا، خواجہ ملے، رسول ملے اور خدا ملا۔ اس لیے غریب نواز سے دین مانگو، شریعت کی پابندی مانگو، نماز کی پابندی مانگو، عورتیں ہیں تو پردے کا اہتمام مانگو۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں برا لگے دو چار بات سنا دینا اکیلے میں کوئی بات، دو چار گالی بھی دے دے تو کوئی بات۔ کبھی اجمیر جانے کی ضد مت کرو میری بیٹیوں، میری بہنوں،
کبھی یہ مزاروں میں جانے کی ضد مت کرو. خواجہ صاحب یا اولیاء اللہ تم وہاں جاؤ گے تو خوش نہیں ہوں گے. خدا کی قسم کھا کر یہ فقیر کہتا ہے اگر تمہیں عقیدت ہے اولیاء اللہ سے، اپنے گھر میں بیٹھ کر پردے کے ساتھ قرآن پاک کا ایک ختم کرو. نہیں زیادہ ہو سکتا تو ایک دن میں ایک پارہ آدھا پارہ روز پڑھو. روز غریب نواز کو احسان ثواب کرو. دیکھو غریب نواز کی رحمت اور برکت کیسے تمہارے گھروں کو قدم چومتی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں. مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں. جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ آنی ہے. سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.